کے بعد اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بوسہ دیتا ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹتا ہے کہ جب آدمی کی ہوا نکل جائے، پیشاب نکل جائے، وہ وضو ٹوٹ جائے۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کے دوران دعاؤں کی جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، بس اس لیے کہ اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو چلو کچھ پڑھتے رہو، ورنہ ہے یہ بدعت۔ سنت یہ ہے کہ وہ پڑھو جو حضور نے پڑھا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ورنہ حضور چاہتے تو ساری دعائیں پڑھ لیتے، حضور چاہتے تو سارا قرآن ختم فرما لیتے۔ حضور نے تو اپنی امت میں مہربانی کی کہ سوکھ آسان کلمے بتا جو ہر جاہل بھی پڑھ لے، سبحان اللہ، کیا مشکل۔ اسی لیے کتابیں اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح روضہ رسول اللہ پر بھی کتابیں اٹھا کے سلام کا جواب دینے کی ضرورت، بس آپ خود یاد کر لیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق، جو بھی آپ کو یاد ہو۔ مبہم جواب جو ہے نا، مجھے لکھے میں نے کس بات کا مبہم جواب دیا ہے، وہ بات لکھو نا تاکہ میں پھر اس کی وضاحت کر دوں۔ میرا بیٹا 9 سال کا ہے، قد چھوٹا ہے، چل نہیں سکتا، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بہرحال ہم اللہ کے گھر میں دعا کے لیے کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو شفا دے، اور آپ اگر یہاں ہیں تو اس کو زمزم ہر نماز کے بعد پلایا کریں، اس کے سر پہ ڈالیں، اس کے بدن پہ ڈالیں، اور اپنے ملک میں جب چلے جائیں زمزم نہ ہو تو سادے پانی پر خود اول آخر درود شریف اور 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، اور خود وہی ہر نماز کے بعد پلایا کریں۔ باقی اللہ کا نظام ہے، اللہ چاہے شفا دیں، اللہ چاہے۔ میرا حج عمرے کے ٹور کا کام ہے، تو آپ کو اگر بار بار مدینہ شریف جانا پڑتا ہے تو پھر عمرہ ضروری نہیں ہے، جیسے ڈرائیور کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بار بار جاتا ہے۔ کوئی شخص ہے وہ غریب ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے بدلے ہم اگر عمرہ کریں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا، تمہیں بھی ملے گا۔ سائی میں بھاگنے کے کوئی حکم ہی نہیں ہے، تو آپ نے خود بنایا ہے کہ بھاگنا ضروری ہے۔ وہ سب لائٹوں کے درمیان میں بھاگنے کا کوئی حکم نہیں ہے، تو جاہل لوگ ہیں جو بھاگتے ہیں۔ تیز تیز چلو۔ ہم 3 بھائی ہیں، 3 بندوقیں والد صاحب نے لے کے دی تھیں، ایک بندوق فروخت ہوگی، جو باقی بچی وہ میراث میں تقسیم ہوگی۔ کل تو پوچھا تھا آپ نے، پھر آ گئے۔ اچھی روزگار کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کم از کم 1000 دفعہ روز۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو آفی کیا ہوتا ہے؟ آفی بولے تو حرام ہو جاتی، مجھے نہیں پتا آفی کیا ہوتا ہے، یا امی لکھا ہے تم نے، پتہ نہیں، پہلے وضاحت کرو نا، پھر کہتے ہیں جواب مبہم ہے۔ جب سوال مبہم ہے تو جواب تو مبہم ہوگا۔ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہٹلر نے بھی اپنے وقت میں ظلم کیا تھا، چنگیز خان نے بھی کیا تھا، تاتاریوں نے بھی کیا تھا، لیکن یہ ان سے بھی بڑے ظالم بھی تھے۔ تو دعا کریں اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی، کشمیریوں کی مدد کریں، ان کی حفاظت کریں اور ان کی نصرت کریں، اور ان کے دشمنوں پہ اللہ اپنی قدرت سے عذاب نازل فرمائیں۔ ہم تو ما سوا دعا کے کچھ نہیں کر سکتے، اور دعا بھی پتہ نہیں ہم دل سے کرتے ہیں یا دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ لوگ سمجھیں ہمیں بڑی ہمدردی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہاں مدرسے میں داخلہ لینا ہو تو اپنے ملک میں سفارت خانہ سعودی سے رابطہ کریں. اگر بیوی اجازت دے اور 2 سال کے لیے ہم نوکری پہ ہیں ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کرو. 2 سال تک ایک عورت کا اکیلے رہنا بہرحال خطرے سے خالی نہیں ہوتا. کوشش کریں، کبھی سال میں آپ چھٹی چلے گئے، کبھی اس کو بلا لیا. کہتے تھے کہ آپ کے والد تو بہت بڑے عالم تھے، میں تو خیر عالم نہیں ہوں، آپ کا بیٹے. ہاں میرے بیٹے بھی الحمدللہ کلیت شریعہ کا فارغ ہے، عالم ہے. باقی اللہ جب کسی سے کام لے گا اس وقت ہی ہوگا. یہ تو نہیں کہ وہ اللہ کا شکر ہے عالم ہے. میں نے تو پرائمری بھی نہیں پڑھی، اس نے تو یونیورسٹی میں باقاعدہ علم حاصل کیا ہے. اللہ جب چاہیں گے تو اس سے بھی کام لے لیں گے. امام مہدی پہلے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے. کتنا فرق ہوگا اللہ اعلم. اگر لڑکے کی شادی زبردستی کی گئی، وہ بیوی سے کوئی تعلق بھی نہ رکھے، سالوں بھر ماں باپ کے کہنے پہ بہرحال عورت کو ایسے آدمی سے طلاق لینی چاہیے. جب تعلق ہی نہیں رکھتا تو شادی کا کیا مطلب ہے؟ چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، 3.5 باشے چاندی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. اگر حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ جماع کیا ہے توبہ بھی کرو اور 10-20 ریال صدقہ بھی کرو، اور آئندہ ایسے گناہوں سے بچو. ایک تو حیض جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى، وہ اذى ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، تکلیف ہے. اور دوسرا طب بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آدمی اپنی عورت سے حیض میں جماع کرتا ہے اس کو یا عطشک ہو جائے گی یا سوزاک ہو جائے گی، پھر اس کا علاج بھی کوئی نہیں. کراچی سے ایئرپورٹ سے احرام باندھا، تھکن کی وجہ سے احرام کے ساتھ سو گئے، نیند میں سر پہ کپڑا کچھ نہیں ہوتا، سو گئے، کوئی حرج نہیں. طواف میں اگر چکر بھول جائے بس اللہ قبول کریں، ویسے کوشش کرو گنتے رہو انگلیوں میں. اگر کندھا ننگا کرنا بھی بھول گئے جرمانہ کوئی نہیں، لیکن سنت کے ثواب سے تو محروم ہو گئے. عمرے کے بعد بال نہیں کاٹے، رات کو منہ اور سر پہ ڈھانپا بھول کی وجہ سے بال نہیں کاٹ، دم پھر کاٹے بھی ہیں کہ ابھی تک صرف مسئلے پوچھ رہے ہو؟ اگر کاٹے ہیں تو پھر صدقہ کر دو، نہیں کاٹے دم پڑ گئی. اور بال بھی کاٹو، جب تک نہیں کاٹو گے گناہ ہوتا رہے گا. نفلی طواف کرتے ہوئے حتیم میں نفل نہیں، طواف کے بعد پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو. اگر طواف میں کندھا نکالنا بھول گئے تو کوئی جرمانہ نہیں. ہم علی پور سے آئے، جدے میں احرام نہیں باندھا، دوسرے دن مسجد عائشہ سے احرام باندھا، بالکل دم ہے. دم یہاں مکے میں دینا ہوتا ہے، پاکستان میں نہیں. غلطی تم مکے میں کرتے ہو، جرمانہ پاکستان میں دو گے. یہ کوئی کورٹ ہے دنیا کی عدالت؟ میں نے عمرہ کر لیا ہے، دوسرا کرنا چاہتا ہوں، کر سکتے ہو، لیکن سر پہ بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا. بہرحال نشے والی چھالی، نشے والی جو چیز بھی ہے، کل مسکر حرام قلیلہ و کثیرہ حرام. ہر منشی چیز جو ہے وہ حرام ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. کسی کو نشہ چڑھے یا نہ چڑھے یہ دلیل نہیں ہوتی. آج کل تو بڑے بڑے شرابی ہیں، روز شراب پیتے ہیں، ان کو نشہ شراب سے بھی نہیں چڑھتا، تو پھر شراب حلال ہو جائے گی. بہت سارے میں بڑے بڑے لیڈروں کو جانتا ہوں جو تقریر کے دوران میں بھی شراب پیتے رہتے ہیں. بس احتیاط اتنا کرتے ہیں کہ وہ شراب ایسی ہوتی ہے جیسے ہوا نہیں آتی، جانی واکر وغیرہ ہوتا ہے سفید قسم کا، وہ پیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اور اسلام نافذ کریں گے. اپنے 6 فٹ کے وزن پہ کیا نہیں ہے، ملک میں کریں گے. دعا کرو اللہ ہدایت دے، کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے. جو آدمی اپنے بدن پہ اسلام نافذ نہ کر سکے، اپنے گھر میں نافذ نہ کر سکے، وہ کون کرے گا؟ یہ تو باتیں ہیں. پہلی دفعہ عمرے پہ آئے، احرام نہیں باندھے، جنانہ گئے، احرام باندھ کے عمرہ کیا. پہلی دفعہ عمرے پہ تشریف لا رہے تھے، احرام نہیں باندھا، تو کرنے کیا آ رہے تھے آپ؟ یعنی یہاں کعبہ شریف آپ کے لیے اداس تھا، یا مکے والوں نے خط لکھا تھا کہ ہمیں چہرہ دکھا جاؤ، مہربانی کرو؟ پہلی دفعہ آ رہا ہے، عمرہ نہیں کیا. عمرہ نہیں کیا تو اور کیا کیا ہے؟ جنانہ نے عمرہ کیا، کیا ہو گیا؟ وہ تمہارا اصل عمرہ تو کیا نا. دم بھی ادا کرو اور استغفار بھی کرو. جس عمرے کے لیے تم آ رہے تھے وہ تو تمہیں نہیں ملا. میں 14 دن کا تھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی. اب بڑے ہو گئے تو ان کے لیے خیرات کرو، صدقہ کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، حج کرو، قرآن پڑھ کے بخشو. پہلے کسی نے عمرہ کیا تھا، اب بغیر احرام دم پڑ گئی. چاہے 100 دفعہ بھی آئے، 100 دفعہ جب میقات سے گزرے گا احرام باندھے گا. میری بہن کے جسم میں جادو کے اثرات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے میرا بھائی کہ آپ ہر بیماری کو بھی جادو بنا دیتے. تمہیں کیسے پتہ لگا ہے کہ جادو کے اثرات ہیں؟ وہ ذرا مجھے نشانی تو بتاؤ کہ جادو کے کیا اثرات ہوتے ہیں. لڑکیوں کی شادی نہ کرو تب بھی اس کو جادو سمجھا جاتا ہے، وہ بیمار تو ہوگی نا بیچاری. اچھا، لڑکیوں کا حیض خراب ہو جائے، وقت پہ نہ آئے، اس کو بھی وہی تکلیف ہوتی ہے. لڑکیوں کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں، وہ کہیں گے جادو ہو گیا، جن آ گیا. کوئی جن نہیں ہوتا، نہ کوئی جادو ہوتا ہے، سب بکواس ہے. اگر شادی نہیں کی، شادی کر دو، جن نکل جائے گا، جادو بھی نکل جائے گا. ورنہ سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلاؤ اور پلاتے رہو. ایسے بس جادو کا اثرات ہیں. کہاں سے پتہ لگ گیا جی آپ کو اثرات ہیں؟ یہ تو چکر بنایا ہوتا ہے عاملوں نے. وہ بالکل جی آپ پر تو جادو کا بڑا اثر ہے. بھئی کوئی نشانی بھی تو بتاؤ نا جادو کے اثر کی. میرے بہن کا رشتہ چاچے کے بیٹے سے ہوا تھا. چاچے کے بیٹے نے میرے والد سے بدتمیزی کی، جس کی وجہ سے میرے والد نے چاچے کو فون کیا کہ اگر تمہارے بیٹے کو میں اپنی بیٹی کے رشتہ دوں تو مجھ پہ بیوی طلاق ہے. 15 سال گزر گئے، اب مسئلہ پوچھنے آئے ہو. ماشاءاللہ اپنے علاقے کے مفتی سے پوچھو. ابھی 15 سال گزر گئے، ایک سال اور گزار دو. میں اکرم خان، میں پریشان ہوں. شادی ہوئی، ایک بیٹا بھی ہے، بیوی میکے چلی گئی، لانے کی کوشش کی، دوسری شادی کی، اولاد نہیں چاہیے تھی، یہ شادی ختم ہو گئی. بہرحال اللہ آپ کی مشکلات حل کرے. 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا. پہلی میکے چلی گئی، دوسری سے اولاد نہیں. تم کسی قابل ہوتے تو پہلی گھر کیوں جاتی؟ اللہ کے بندے، جب آدمی ہو ہی نہ مرد تو شادی کرنے کا کیا شوق ہے؟ توبہ کرو. کیوں لوگوں کی لڑکیوں کو ذلیل کرتے ہو؟ ہمت ہے، طاقت ہے. اس طاقت کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے حقوق ادا کر سکتا ہو. طاقت معنی صرف یہ نہیں کہ اس کو روٹی دے، مکان دے دے. میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، امی کے پاس ہوں، 2 بیٹیاں ہیں. جب سے دوسری لڑکی ہوئی ہے آنا بھی چھوڑ دیا ہے، گھر لے کر بھی نہیں جاتے، مار پیٹ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ساس نے گندا علم کرایا. بہرحال میری بیٹی توبہ کرو، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو، استخارہ کرو، اگر ہو تو پھر طلاق لے لو. جب خاوند رکھتا ہی نہیں ہے تو بیوی بننے کا فائدہ. امام بن کے نماز پڑھانے کے لیے جبہ پہننا ضروری ہے. یہ تو اسی ملک کا ایک اعزاز ہے، ورنہ تو قمیض بھی نہ ہو تو امام بن سکتا ہے. حضور کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کو قرآن شریف بہت آتا تھا، تو اس کو صحابہ نے امام بنا دیا.
تو بعد میں عورتوں نے شکایت کی کہ امام صاحب کو چادر تو خرید کر کے دو، تو پیچھے سے ننگے ہوتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں۔ غریب تھا نا بیچارہ، اس کے پاس چادر کا کپڑا بھی پورا نہیں تھا، تو صحابہ نے چندہ کر کے پھر اس کے چادر لے کے دی۔ تو نماز تو ہو جاتی، یہ تو اعزاز ہے اور حکم ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کے لیے آؤ تو بن ٹھن کے آؤ۔ پینٹ شرٹ میں بھی امام بن سکتا ہے، ہاں ان کا بن سکتا ہے جب پیچھے نیکر والے ہوں، جیسا امام ویسے مقتدی۔ ملتزم پہ عورتیں جاتی ہیں مشکل سے اور مردوں کو، تو بھائی آپ اپنی عورتوں کو خود سمجھائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رش ہو نہ جائیں، موقع ملے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر لیں۔ میں نے حج کے دوران عرفات میں میرے دانتوں ہونٹوں پہ چمڑا میں نے کاٹ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ مدینے سے واپسی پہ جب ہم احرام کی حالت میں تھے، میں نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کے نیچے سے چمڑا بڑا ہوا تھا کاٹ لیا، وہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میں جہاں انڈیا میں کام کرتا ہوں، 45 دن کی اس نے تنخواہ نہیں دی، نوکری چھوڑ دی۔ اللہ آپ کی مشکل حل کرے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ جین پینٹ وغیرہ سب پہن سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز میں مسلمانوں والا لباس پہنو۔ ٹک ٹاک پتہ نہیں، سوشل میڈیا میں پتہ نہیں میاں بیوی یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں فتنہ ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر صفا مروہ میں غلطی سے 7 کے بجائے میں نے 14 چکر لگائے، جو 7 صفا کے ہو گئے، 7 سزا کے ہو گئے۔ پہلے مسئلہ پوچھ لیتے تو سزا نہ بھگتتے۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے، لیکن طائف زیارت کی واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔ ایک کے لیے ایک عمرہ 10 کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر تمام اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور آقا انعامدار بھی زندہ ہے، اور جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو سنتے ہیں۔ جو عورت والدین اور شوہر کے سامنے تیز زبان بولے اللہ معاف کرے بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، تم ایسا کرو کہ 2 رکعت پڑھ کے اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کرو۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک عورت آئی، حضرت تھانوی کا ہی واقعہ ہے شاید، اس نے کہا جی کہ میرا خاوند بس گھر میں آتے ہوئے گالیاں شروع کر دیتا ہے اور بڑے گندے گندے بکواس کرتا ہے، پھر میں بھی تنگ آ کے شروع ہو جاتی ہوں، مجھے کوئی تویز دے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا تویز تو میں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں حضرت نے کچھ لکھ دیا، کہا ایسا کرو کہ یہ تعویذ جو ہے نا اپنے پاس محفوظ رکھو، جب خامد کے آنے کا وقت ہو نا تعویذ کو دانتوں میں دبا لینا، اور یہ نکالنا نہیں ہے ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ وہ 5-6 دن کے بعد آئی، اس نے کہا حضرت میں مٹھائی بھی لائی ہوں، اللہ آپ کی ذائقہ خیر دے، اب تو خامد مجھے گالیاں نہیں۔ انہوں نے کہا تم جو نہیں دیتی ہو وہ بھی نہیں دیتا۔ تمہاری زبان جب بند ہو گئی تو اس کی خود بخود بند ہو گئی، پہلے تم بکواس کرتی تھی تو وہ بھی کرتا تھا۔ صدقے کا مال غریبوں کو دیا کریں، فقیروں کو، مستحق لوگوں کو۔ نماز میں جو خیالات آتے ہیں اللہ نے معاف کیے ہیں، پھر فکر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم باب الفات پہ جب آتے ہیں تو باب الفات پہ جوتے اتاریں، شان ابراہیم پہ کیوں اتاریں؟ ہمارے امام بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ بیماری کی وجہ سے زیادہ چل پھر نہیں سکتی، ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ مغرب کی اذان ہو جانے کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو ہو جائیں گے۔
کہتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ میلاد منایا جائے، وہ کہتے ہیں تو کوئی حدیث مبارک تمہیں نہیں ملی، اب جلال الدین سیوطی پہ چلے گئے، عجیب آدمی، کوئی حدیث انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے؟ وہ تو صوفی آدمی تھے، صوفی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرا بھائی حضور ہمیشہ سر پہ کپڑا رکھتے تھے، ہمیشہ، اور نماز تو کبھی سر ننگے آپ نے پڑھائی نہیں مگر احرام میں۔ کل خوانی کرنا بدعت ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ قیامت 30-40 سال میں آنے والی ہے، تو تم تیاری جلدی کر لو نا، توبہ کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، اعمال صالحہ کرو، پتہ ہے کل آ جائے۔ دو سوروں کون دو سوروں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے۔ حتیم میں جب کھڑے ہوں گے تو آپ نماز کعبے کی طرف پڑھیں، کیونکہ کعبہ جو سامنے ہے۔ یہ کوئی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے پاس آ کے کہا کہ میں نے بیوی کو 3 طلاق دیا، نہیں ہوئی، یہ غلط بات، کوئی حدیث نہیں، بلکہ ایک حدیث میں حضور غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے کہ میں بھی موجود ہوں پھر بھی تم ظلم کرتے ہو۔ تو اگر 3 طلاقیں نہیں ہوئی تھی تو ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ پھر آپ کہہ دیں بابا ایک جاؤ، ناراض ہونا دلیل ہے کہ 3 کی 3 ہے۔ اگر 5 نمازیں قضا ہو گئیں توبہ بھی کرو اور 1 دن میں ادا کر سکتے ہو۔ ہاں حضور نے فرمایا کہ من احدث محدثا او آوى محدثا، جو خود مدینے میں بدعت کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی اور لوگوں کی بھی لعنت۔ ایک مولوی صاحب نے کہتے ہیں کہ قرآن میں 2 مرتبہ طلاق دینے کا حکم ہے، جب آپ 2 طلاق دیں گے تو تیسری حیض کے دن کے بعد خود ہی ہو جاتی ہے، تو تیسری تو ہو گئی نا، 3 ہوئی اور 2 تو نہ ہوئی نا۔ کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں 2 ہیں، پھر کہتے ہو تیسری خود بخود ہو جاتی ہے۔ قرآن میں 3 طلاقوں کا ذکر ہے۔ اگر ہم مکے میں 1 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں 1 درخت لگ جاتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، میرا ماموں ہے، وہ کہتے ہیں حضور روضے میں نہیں ہیں، یعنی میلاد شریف پہ تشریف لے گئے ہیں، نہیں روضے میں نہیں ہیں تو روزہ کس بات کا ہے؟ ماموں کو ہسپتال لے جاؤ، ٹیکا شیکا لگواؤ، عقل خراب لگتی ہے۔ میرے ماموں کو دل کی تکلیف ہے، آپریشن ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے اپنے والد کو ویل چیئر پہ عمرہ کرا، ٹھیک ہے آپ کا بھی ہو گیا ان کا بھی ہو گیا، ایصال ثواب میں اعمال بدنی افضل ہے، اعمال مالی زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال ہوٹل سے انعام باندھ کے کوئی عمرہ نہیں ہوتا، عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے، پوری امت کے لیے عمرہ نہیں، ایک کے لیے ایک۔ اللہ کے راستے میں 1 صبح یا 1 شام کا لگا دینا دنیا اور اس کے ہاں بالکل ٹھیک ہے، جو اللہ کے راستے میں لگاؤ گے ساری دنیا سے افضل ہے۔
سانپ والا واقعہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو ڈسنے کا، اس کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں۔ بہرحال یہی میں نے کہا لکھا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ مرنے کے وقت اس زہر کا اثر تھا، اللہ عالم، لیکن قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے، لیکن سانپ کا کوئی ذکر نہیں۔ صحیح حدیث مبارک میں حضور کی ہجرت کا واقعہ بڑا مفصل موجود ہے، لیکن اس میں بھی ذکر نہیں ہے، لیکن بعض فضائل کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ طواف الوداع اسی طرح ہے جیسے باقی طواف کرتے ہو، بس نیت یہ ہوگی کہ ہمارا یہ جانے کا آخری طواف ہے۔ مولانا رب نواز ہمارے فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ قاری حیات تونسوی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے۔ احرام کی حالت میں کعبے کو ہاتھ لگائے، کوئی دم نہیں، وہ تو کہتے ہیں تاکہ خوشبو لگی ہوئی نہ ہو۔ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ میرے ہوٹل کے قریب مسجد ہے، میں فجر کی نماز وہیں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، پورے مکے میں انشاءاللہ 1 کا لاکھ ہے۔ لوہے کی گھڑی نہ پہنیں۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، دعا کے لیے سب کے لیے دعائیں کریں، پوری امت اسلام کے لیے دعائیں کریں۔ وادی جن جو مدینہ شریف میں نہیں جانتا، نہ میں کبھی کیا نہ دیکھا، مجھ سے انسان نہیں سنبھالے جاتے تو میں جنوں کے پاس چل جاؤں۔ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کریں۔ ان کے بیٹے پیر جی عطا المہمن بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ تو کسی نے چٹ بھیجا کہ حضرت مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ شرارت کرنا چاہتا تھا نا تاکہ جلسے میں جھگڑا ہو۔ حضرت نے چٹ بڑا فرمایا، میری تو زندہ نہیں سنتے، تم مردوں کی بات کرتے ہو۔ طواف میں رمل نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اگر طواف کے حالت میں جوتا ہاتھ میں ہو کوئی حرج نہیں، اگر ایسی جوتی پہن سکتے ہیں جو پاک ہو اور جس کا احرام ہو تو اوپر والی ہڈی بھی کھلی ہو۔ میں نے 2005 میں حج کیا تھا، صفا کے چکروں میں مجھے شک تھا کہ 5 چکر کیے ہیں، بس ایک دم دے دو، بس اب کیا علاج ہے۔ میری والدہ نے منع کیا، طواف مغرب کے وقت، صفا جو ہے صبح فجر کے وقت کی، کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے بال کاٹو، نہیں کاٹے تو اب کاٹ لو۔ عورت احرام کی حالت میں محرم کے سامنے، اپنے محرم کے سامنے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو کوئی نہیں مرد، لیکن نہیں اترنا چاہیے۔ دیکھیں نا، سر سے دوپٹہ یہ خاوند کے آگے اترنا چاہیے اور محرم نہیں۔ اگر مرد اور عورت نے احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے تو 4-5 ریال صدقہ کر دیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل درست ہے۔ نمازیوں کے آگے نہ گزریں، تھوڑا دور ہو کے گزر جائیں۔ عورتوں اور مردوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، بچنے کی کوشش کریں۔ حرم کے باہر صدقات لینے کا کیا حکم ہے؟ غریب ہو تو لے لو، امیر ہو تو نہ لیا کرو۔ ایک مسئلہ کئی علماء سے پوچھیں، کوئی حرج نہیں، جتنا پوچھو گے تو علم زیادہ ہوگا۔ پاکستان میں جو لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی صفائی کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ جو لوگ دعوت تبلیغ اللہ کے راستے ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ حجر اسود کو مطلقاً بوسہ نہیں دے سکتے بغیر طواف کے، طواف کی حالت میں دے سکتے ہیں۔ درود شریف گن کے نہیں پڑھنا چاہیے، مانا ہے کہ بہت پڑھنا چاہیے، یہ مانا نہیں ہے کہ گن کے نہ پڑھیں۔ نماز میں کتنے دفعہ پڑھنے کا حکم ہے؟ ہاں جی، پھر گن کیوں رہے ہو؟ نیک لوگوں کے ہاتھ چومنے چاہیے، بالکل جی، جو مرضی ہے۔
کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس میں تکبر پیدا ہو تو نہ چوما کرو، وہ سمجھے کہ میں بڑا پیر بن گیا ہوں، اب لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں۔ میرے حیض کی عادت 6 دن ہے، عمرے کے لیے آج 8 دن ہو گئے، خون آنا بند ہو گیا، لیکن 2 دن سے گندا پانی بہتر یہ ہے میری بیٹی کے 10 دن انتظار کر کے پھر غسل کر کے عمرہ کریں۔ ویسے ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں، حیض تو ختم ہو گیا نا۔ حاجی مسجد عائشہ سے دوسرا عمرہ کر سکتا ہے۔ کوئی ایسا عمل یا وظیفہ کہ ماں کو خواب میں دیکھوں، اس کے نام پہ خیرات کرو، صدقہ کرو، مدرسے بناؤ، مسجدیں بناؤ، پھر انشاءاللہ خواب میں نظر آ جائیں گی۔ افی بھی میں نے کہا ہے نا، افی کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، افی بیوی کو افی کا افی کیا مانا، جب مجھے سمجھ ہی نہیں آئی جواب کیا دوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لڑکیوں کا نام مثلا آفیہ ہوتا ہے، اس کو افی کہہ دیا، کوئی حرج نہیں۔ ہنا ہوتا ہے، ہنی کہہ دیا، کوئی حرج نہیں۔ یہ پہلے ہو چکا ہے، جماع حیض میں کرے تو توبہ بھی کرے، خیرات بھی کرے۔ والد صاحب والدہ زندہ، اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو غلط استعمال کرے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، توبہ بھی کرے۔ من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ۔ مقصود علی خوشی میں گھر میں لائٹنگ یا جھنڈیاں وغیرہ لگانا بالکل ناجائز ہے، یہ تو کافر کرسمس پہ لگاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ۔ تم نے ان عیسائیوں کی نقل شروع کر دی ہے۔ تمہیں حضور سے محبت ہے، اتنے پیسے خیرات کرو، صدقہ کرو۔ الوداعی طواف میں صفا مروہ نہیں دوڑی جاتی۔ طائف جائیں گے تو واپسی میں احرام ضروری ہے۔ احرام میں بغیر کچھ پہنے چلوں تو ٹانگوں کی آپس میں رگڑ کی وجہ سے سوجن ہو جاتی ہے۔ باہر انڈر ویئر تو نہ پہنے، سادہ تیل لگا لیا کریں، پھر سوجن پیدا نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ میں جب بچے کا اعلان ہوتا ہے وہی دعا کافی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، چھوٹے بڑے سب کے لیے ہو گئی۔ حیض کی مدت 6 دن ہے، 6 دن کے بعد خون آنا بند ہو گیا، بہرحال احتیاط کر لو 10 دن تک۔ جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں بالکل نماز اکیلے پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، امام کے پیچھے پوری پڑھیں گے۔ ہم ہوٹل سے آتے ہیں تو لوگ راستے میں صفیں بنا کے، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہوں تو نماز ہو جائے گی۔ یہ پہلے ہو گیا، پھر وہی چاندی کی انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی۔ بینک والوں کو عمارت دے رکھے، ٹھیک ہے آپ کرایہ دیتے ہیں، آپ کا کرایہ حلال ہے۔ عصر کے بعد طواف کیا، 7 سے 2 دفعہ دے، عصر کی وجہ سے نہیں پڑھے، سائی کل صفا مروہ دوڑ کے مغرب کے بعد پڑھے، بالکل ٹھیک کیا۔ میں نے طواف کر لیا، تھکاوٹ کی وجہ سے صفا نہ کر سکی، صبح کو جا کے صفا کی، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر طائف گئے میرے نام نہیں باندھا تو اب دوبارہ جا کے طائف سے عمرہ کرنے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ حتیم کے اوپر پرچی وغیرہ لکھنا ہے یا لکھ کے رکھنا ناجائز ہے۔ اللہ ہر مسلمانوں کے بچوں کو صالح بنائے، عالم بنائے۔ بہرحال جو لوگ علماء کی توہین کرتے ہیں توبہ کریں۔ میری بیٹی اور بیٹا بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے طواف بھی کر لیا، صفا بھی دوڑ لی، حلق کرانے کے لیے جا رہا تھا کہ ایک بال توڑا، کچھ نہیں ہوتا۔